سورۃ الفرقان آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں رحمان کا تذکرہ تھا۔ رحمان اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس نام سے مشرکین مکہ کو بڑی چڑ تھی اور وہ اس لفظ کو یوں خیال کرتے تھے کہ جس طریقے سے ہمارے بہت سارے الہ ہیں، بے شمار بت ہیں، اسی طریقے سے مسلمان جس اللہ کی بات کرتے ہیں وہ بھی اکیلا نہیں ہے۔ کبھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی رحمان کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے بھی الہ بہت سارے ہیں۔ بہرحال یہ تو ان کا گمان تھا۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہ تم اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جس نام سے بھی پکارو یہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ۔ ان میں سے ایک رحمان بھی ہے۔ تو جو رحمان کو مانتے ہیں، مسلمان ہی مانتے ہیں الحمدللہ، تو آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر رحمان کے جو بندے ہیں، یعنی کہ جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کی عمدہ اور اعلیٰ صفات کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ صفات کون سی ہیں؟ اس کا ترجمہ دیکھیے، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ آ جائے گا۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، الذین، یہ وہ ہوتے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جو چلتے ہیں زمین پر وقار کے ساتھ، تکبر نہیں ہوتا، اور ایسے بھی نہیں چلتے جس طریقے سے کوئی مریض چلتا ہے، پروقار طریقے سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل لوگ، کم علم لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں یا بحث کرتے ہیں، قالوا، تو یہ رحمان کے بندے کہتے ہیں سلاما، ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، لمبی چوڑی بحث نہیں کرتے، بس یہ کہتے ہیں سلام۔ سلام کر کے، یہ سلام محبت والا نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے جان چھڑانے والا، کہ تم اپنے گھر، ہم اپنے گھر۔ والذین یبیتون لربہم، اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو رات گزارتے ہیں، ان کی راتیں کیسی ہوتی ہیں؟ لربہم سجدا و قیاما، اپنے رب کے لیے
رات کے وقت کبھی سجدے میں ہوتے ہیں تو کبھی قیام میں ہوتے ہیں، یعنی کہ رات کے وقت مخصوص نماز، تہجد کی نماز اور مختلف قسم کے نوافل پڑھتے رہتے ہیں، کبھی سجدے میں ہیں تو کبھی قیام کے اندر ہیں۔ والذین یقولون، اور یہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو، یعنی جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ان عذابہا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب تو لازم ہونے والا ہے، غرامہ چمٹنے والا ہے، جان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ انہا ساعت، بے شک وہ جہنم بری ہے، مستقرا و مقاما، قرار گاہ کے لحاظ سے بھی اور قیام گاہ کے لحاظ سے بھی، یعنی کہ جو عارضی طور پر ٹھکانہ کہو تو وہ بھی برا ہے، اور مستقل رہنے کی جگہ کے لحاظ سے کہو تو وہ بھی بری ہے، ہر لحاظ سے جہنم بری ہے۔ والذین، اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور وہ بخل بھی نہیں کرتے، بخیل بھی نہیں ہوتے، وکان بین ذلک قواما، اور اس کے درمیان ہوتی ہے ان کی گزران، یعنی کہ وہ میانہ روی معتدل لوگ ہوتے ہیں خرچ کے لحاظ سے۔ رحمان کے بندوں کی صفات کا تذکرہ آج کے درس سے شروع ہوا ہے، اور چند صفات کا ذکر آج کے درس میں ہے، اور آئندہ بھی اس صورت کے آخر تک یہی مضمون جاری رہے گا، بیچ میں کچھ اور مضامین بھی آتے رہیں گے لیکن ان صفات کا بیان بھی چلتا رہے گا۔ بس آج کے درس سے ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کتنی صفات ایسی ہیں جو ایمان والوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، پھر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان صفات کو اپنائیں، ہمارے اندر موجود ہوں گی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، کوئی کمی بیشی ہوگی تو پھر کوشش کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کو اتنی یہ صفات پسند ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا ہے، تو لازمی سی بات ہے کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی تو وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کا جو اللہ کو پسند ہیں، ان صفات کے حاملین، ان کا تذکرہ بھی ان الفاظ سے کیا ہے، وعباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے ہیں، یعنی اللہ کے بندے تو ہیں ہی۔ اللہ اور رحمان میں کیا فرق ہے؟ رحمان بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے، کریم بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے۔ تو یہ جو صفاتی نام ہوتے ہیں ان کے اندر جو ایک خاص صفت ہوتی ہے، جو خاص وصف ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے۔ رحمان کا معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحیم کا معنی بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا، ان دونوں لفظوں کا اردو میں ترجمہ ایک ہی ہے، اور ہم اس کو تھوڑا سا فرق کرنے کے لیے ہم جب ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، آگے ہم کیا کہتے ہیں؟ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ اب بڑا ہی مہربان اس کا کیا معنی ہے؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور بہت زیادہ رحم کرنے والا کا معنی کیا ہے؟ بڑا ہی مہربان۔ تو اردو زبان کے اندر ہمارے پاس اس کا جو اصل ترجمہ ہے وہ ہو نہیں سکتا، جس کی وجہ سے مجبوراً ہم پھر یہی کہتے ہیں جی بہت زیادہ مہربان، بڑا رحم کرنے والا۔ عربی گرامر کے لحاظ سے ان دونوں لفظوں کی رحمت میں بڑا فرق ہے۔ رحمان کا معنی بھی بہت رحم کرنے والا ہے، رحیم کا معنی بھی بہت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان کی رحمت عام ہے اور رحیم کی رحمت خاص ہے۔ رحمان کی رحمت عام ہے اور اس کے اندر اس رحمت سے کافروں نے بھی فائدہ اٹھایا ہوا ہے، منافقین نے بھی، مشرکین نے بھی، اور شیطان ابلیس نے بھی۔ یہ عام رحمت ہے، یعنی کہ یہ ان پر بھی پڑ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ان کا سانس بند نہیں کیا، ان کو سہولیات دی ہوئی ہیں، زندگی کے اندر وہ جی رہے ہیں، صحت دی ہے، ان کو سب کچھ دیا ہوا ہے۔ تو یہ رحمان کی رحمت ہے، یہ عام ہے، لیکن رحیم کی جو رحمت ہے وہ عام نہیں ہے، وہ خاص ہے۔
اور اس کا مظاہرہ قیامت کے دن ہمیں نظر آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس رحمت کو خاص ایمان والوں پر برسائے گا، اور اس کے اندر کافروں کا کچھ حصہ نہیں ہوگا، اور اتنی دھواں دھار برسے گی رحیم کی رحمت، اتنی برسے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بندوں کو بخشش عطا فرمائے گا اور ان کو جنت کے پروانے عطا کرے گا، بھی فلانے بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک دفعہ اس نے اللہ کہا تھا اور بڑے دل سے کہا تھا چل جا جنت میں، اور کچھ نہیں ہے جی، ایک بلی تھی پیاسی، اس کو پانی پلایا تھا چل جا جنت میں، اور کچھ نہیں ہے جی، ایک کتا تھا اس نے اس کے اوپر ترس کیا تھا چل جا جنت میں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو جو اتنی عام برس رہی ہوگی، شیطان دیکھے گا تو شیطان کے دل میں خیال آئے گا، لگتا ہے کہ آج اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا۔ حدیث پاک میں ہے اس رحمت کو دیکھ کر شیطان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا، اور اس کے اندر ایک امید کی کرن پیدا ہوگی کہ بھئی اچھا یہ بھی بخشا گیا، اس نے تو کوئی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، اس نے تو کوئی نیکی بھی نہیں کی، اچھا کتے کو پانی پلایا بس اتنی سی بات پر، اتنے اچھے کام تو شاید میں نے بھی کیے ہوں گے، لگتا ہے کہ آج تو اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں بھیجے گا، مجھے بھی بھیجے گا۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ شیطان ایسا سوچے گا لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ یہ جو رحیم کی رحمت ہے صرف اور صرف خاص ایمان والوں کے لیے ہے، جس میں رتی بھر بھی ایمان ہوگا، بے شک اس کے اعمال کمزور ہیں، کم ہیں، لیکن اس کے اندر ایمان تو ہے، اس کا عقیدہ درست ہے، تو بس ایمان کی برکت اور عقیدہ توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ برسے گی اور اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور عین اسی حالت کے اندر جو کافر لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا یہ بتاؤ کہ کیا اس وقت میرے عذاب سے بچنے کے لیے تم اس پر رضامند ہو کہ ساری دنیا کہ وہ جو زمین تھی جہاں تم رہ کر آئے، یہ ساری کی ساری زمین سونے سے بھر جائے، عذاب سے بچنے کے لیے بطور فدیہ اگر تم سے مانگا جائے تو کیا تم اس پر تیار ہو؟ کہیں گے اللہ بالکل ہم تیار ہیں۔ اللہ فرمائے کہ جھوٹ بکتے ہو، اس سے بہت چھوٹی سی بات، اتنی سی بات کہ تم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لو، اتنی سی بات کا مطالبہ تھا اور تم نے پوری نہیں کی۔ آج تمہارے پاس ہے کچھ نہیں، تمہارے پلے تو کچھ نہیں ہے نا، خالی ہاتھ آئے کھڑے ہو، اور اب تم کہتے ہو کہ اتنا ہوتا تو یہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ الغرض رحیم کی رحمت ایمان والوں کے لیے اتنی عام ہو جائے گی اور کافروں کے لیے اس میں سے کچھ حصہ بھی نہیں ہوگا۔ تو رحمان کی رحمت چونکہ عام ہے، اللہ فرماتے ہیں وعباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں۔ اب رحمان کے بندے تو ظاہر سی بات ہے سارے کے سارے ہیں، بے شک وہ کافر ہیں، بے شک وہ مشرک ہیں، بے شک وہ منافق ہیں یا ایمان والے مخلص ہیں، یعنی سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن وہ جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ تو رحمان کو مانتے نہیں تھے، اس لفظ سے ان کو تکلیف ہوتی تھی، تو اس لیے اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو رحمان کو مانتے بھی ہیں، رحمان پر یقین بھی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہیں، جن کا عقیدہ بالکل کھرا ہے، جن کے عقیدے کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، توحید پکی، رسالت پکی، قیامت پر ایمان پکا، الذین یؤمنون بالغیب، ہر غیب کی بات پر ان کا پکا ایمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کی جو یہ صفات ہیں یہ مجھے پسند ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ جب یہ چلتے ہیں ان کی چال سے تذکرہ شروع ہوتا ہے، جب یہ چلتے ہیں یمشون علی الارض ہونا، تو یہ بڑے وقار سے چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی جو مبارک چال تھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام جب چلتے تھے یوں لگتا تھا جیسے اونچی جگہ سے آپ نیچے اتر رہے ہوں، یعنی چال کے اندر عاجزی تھی، سینہ ایسے پھیلا کے اور اکڑ کے ساتھ چلنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جو انسان چلے تو بس وہ ایک وقار سے چلے، یہ بھی پسند نہیں ہے جیسے کچھ لوگ چلتے ہیں تو وہ اپنے پاؤں جو ہے نا وہ زمین کے اوپر رگڑ کے، ان کا جوتا بھی اکثر جلدی گھس جاتا ہے، جوتا بھی گھس جاتا ہے اور روڈ کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں، گلیاں بھی گھس جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ یعنی قدم اٹھا کر چلنا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ جو بندہ اس طریقے سے چلتا ہے یوں سمجھ لو کہ یہ بندہ مریض ہے کہ اپنے پاؤں کو نہیں اٹھا سکتا، پاؤں کو اٹھا نہیں سکتا نا، اس لیے تو یہ اس کا پاؤں گھسڑ گھسڑ کے ایسے چل رہا ہے مریضوں کی طرح۔
تو اللہ تعالیٰ کو یہ چال بھی پسند نہیں ہے. یعنی مریض کی چال پسند نہیں ہے، مریض کی چال پسند نہیں ہے، اور اکڑ والی چال بھی پسند نہیں ہے. چال وقار والی ہو اور اس میں عاجزی کا پہلو نمایاں ہو. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے چلتے ہیں جیسے اونچی جگہ سے نیچے آپ اتر رہے ہوں، تو جس طریقے سے اگر ہم کسی اونچی جگہ سے اتریں گے تو ہم کیسے اکڑ کے اتر سکتے ہیں؟ گر جائیں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عام جگہ پر جب چلتے تھے محسوس ایسے ہوتا تھا کہ جیسے اونچی جگہ سے آپ اتر رہے ہیں، یعنی کہ چال کے اندر عاجزی محسوس کی جاتی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اکڑ کر نہ چلو، ولا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کے نہ چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اگر کوئی بندہ اکڑ کے چلتا ہے، فرمایا کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، اتنی تیرے اندر طاقت نہیں ہے کہ تو پاؤں رکھے تو زمین بیچاری پھٹ جائے، اتنی طاقت اندر نہیں ہے. ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ تو پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے، یعنی اتنی بڑی چیز بھی نہیں ہے کہ تم ایسے پاؤں رکھے تو پہاڑ تیرے نیچے آ جائے. دوسرے لفظ میں اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تو یوں نہ چل کہ تیرے ایک قدم سے زمین پھٹ جائے اور تیرا سر جو ہے نا وہ آسمان کے ساتھ ٹکرا جائے گا، اتنی تیرے اندر قوت اور طاقت نہیں ہے. جب تو کمزور ہے تو بس پھر کمزوری چل. اللہ تعالیٰ کو انسان کی چال کے ساتھ ساتھ اس کی آواز کے اندر بھی یہ سختی، یہ تکبر، یہ اکڑ برداشت نہیں ہے. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری تربیت فرمائی ہے. اے میرے بندو، اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کرو. نہ تو ایسے چلو کہ تمہارے ساتھ کوئی بندہ چل بھی نہ سکے، بھاگ بھاگ کے ایسے بڑے بڑے قدم، جیسے کہ اس کے پیچھے کوئی کتے لگے ہوئے ہوں، جو کہ بندے اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے. بھی آرام سے چلو، کون سی جلدی ہے. اور ایسی چال بھی نہ چلو کہ ساتھ والے کہیں کہ بھائی خدا کا خوف کر، یہ تم 6 گھنٹے کے اندر پہنچے گی، کوئی چل بھی لے. یعنی دونوں چالیں غلط ہیں. ایک نارمل، ایک پروقار، ایک لفظ ہے قرآن میں ہونا، جس میں عاجزی کا عنصر بھی پایا جا رہا ہو اور ساتھ ساتھ یہ کہ وقار بھی ہو. پتہ چلے کہ ایک مومن، ایک مسلمان چل رہا ہے زمین کے اوپر. اللہ فرماتے ہیں اپنی چال کے اندر بھی میانہ روی، اپنی آواز کے اندر بھی. بعض بندوں کی نا عادت ہوتی ہے کہ وہ بولتے ہیں تو پورا محلہ سے وہ پوچھتے بھی رات خیر تھی، کہتے بھی کچھ بھی بات نہیں ہے بھائی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کہتے رات بڑی زور زور کی آواز ہمارے گھر سے آ رہی تھی. کہتے جی میری عادت تھی، میں بولتا اونچا ہوں ذرا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ اونچی آواز اس طریقے والی پسند نہیں ہے. یعنی کہ اگر ہم نے ایک بندے سے بات کرنی ہے تو ہم اتنا بولیں کہ ایک بندہ سنے. اگر 3 بندے بیٹھے ہیں، ہم نے بات کرنی ہے 3 بندوں کے ساتھ، ان کو سنانا تو بس 3 بندے سنیں. ایسا نہ ہو کہ ایک بندے سے بات کریں تو ایک محلہ سنیں، اور 3 بندوں سے بات اگر کرنی ہو تو 3 محلے سنیں. صبح ادھر والے بھی آئے بیٹھے ہوں اور ادھر والے بھی اور ادھر والے بھی، خیر تو تھی. تو جتنی آواز جس سے کام چل سکتا ہو اتنی آواز، پست آواز، بہت اونچی آواز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یہ حکم دیا، ایک مثال، اب قرآن کی بات ہے نا تو اس کا بیان ضروری ہے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے. یہ جو پوری آیت ہے نا، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، کہ اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کرو، اور وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور آواز کچھ پست رکھو. آگے فرمایا اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. جتنی بری آوازیں ہیں ان میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جہاں پر آواز کا حکم ارشاد فرمایا کہ کیسی آواز نکالنی چاہیے، تو ساتھ گدھے کی آواز. اب گدھے کو کس نے پیدا کیا، اور اس کی جو بری آواز ہے وہ اس کو کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے. یعنی اللہ نے اس کو پیدا کیا. جیسے اب خنزیر ہے، ابھی نجس العین ہے، مردار ہے، گندا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود تو نہیں بنایا نا، اس کو کس نے بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی، جس کو چاہے اس نے جبریل بنا دیا، جس کو چاہے ابلیس بنا دیا. اس کی مرضی ہے، اس کی تقسیم ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا. اگر ہمیں کچھ بھی بنا دیتا ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو گدھے کو اللہ نے پیدا کیا، اس کی آواز بھی اللہ نے اس کو دی ہے، لیکن اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جو آواز دی ہے مجھے خود ناپسند ہے. کیوں ناپسند ہے؟ اتنی اونچی آواز نکالتا ہے، اتنی اونچی آواز نکالتا ہے، جب اپنی آواز شروع کرتا ہے تو اس وقت کوئی آپس کے اندر کوئی بندہ بات کرنا چاہے تو بات بھی نہیں کر سکتا. یعنی اس کی آواز سب پہ بھاری ہو جاتی ہے، سب پہ غالب آ جاتی ہے. ایک حدیث پاک میں کہ جب اس کو شیطان نظر آتا ہے پھر گدھا آواز نکالتا ہے.
اور فرمایا کہ جو مرغہ ہے اس کو جب فرشتے نظر آتے ہیں پھر یہ آواز نکالتا ہے، یعنی کہ یہ اذان شروع کر دیتا ہے۔ تو اب یہ حدیث کی باتیں ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے الحمدللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اونچی آواز نکالنا، بے تکی آواز نکالنا، گلا پھاڑ پھاڑ کے اور چیخ چیخ کے بولنا، اور بندہ ایسے بندے نا خود پھر وہ آدھا گھنٹہ بات تو کریں گے، پھر ان کے اپنے سر میں درد ہو جائے گا، پھر تبخیر کے مریض بن جاتے ہیں، پھر وہ کسی کا غصہ کسی پر نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا ایسے بندوں کو نا سمجھاؤ کہ یار اتنا اونچا کیوں بولتے ہو، ایسے سے بات کرو، اپنی جو بات کرنی میں سن رہا ہوں سمجھ رہا ہوں، وہ پھر ایسے سے بات شروع کریں گے، اینڈ پھر اونچی آواز، یعنی ان کی جو ہے نا اندر سے کچھ سیٹنگ خراب ہوتی ہے، وہ بات شروع کریں گے ایسا ایسا، اس کے بعد پھر دوبارہ اونچی آواز شروع ہو جائے گی۔ تو قرآن مقدس کی یہ جو اب ہم یہ پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم انسان بنے جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ہم مسلمان بنے جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب ان صفات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں فرمایا؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں بنایا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یوں چلو، یوں بولو، یوں دعائیں کرو، یوں تمہاری رات ہو، یوں تمہارے دن ہوں، تمہاری رات کی یہ عبادت ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان صفات کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بری آواز، سب سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز ہے، مجھے ناپسند ہے، اپنی آواز پست رکھو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم میں سے کسی کی ایسی عادت ہے کہ ہم بہت اونچا بولتے ہیں تو ہم اپنی اصلاح کریں۔ جب پتہ چل گیا کہ رب کو یہ پسند نہیں ہے تو پھر ہم کیوں ایسی باتیں کریں جو ہمارے رب کو پسند نہیں ہے؟ اگر اونچا بولنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اونچی اونچی آواز سے، تاکہ شیطان کو تکلیف ہو، اور اتنی پست آواز بھی نہ ہو کہ جس کو سنانی ہے وہ کہتا ہے بھائی تھوڑا اونچا تو بولے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک پروقار طریقے سے بولو، پروقار طریقے سے چلو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ عباد الرحمن کے، رحمان کے بندوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ چلتے ہیں تو وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس پر ایک اور بھی پہلو ہے، اس پر بھی تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ نماز کے وقت جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اب وہ لیٹ ہو جاتے ہیں، انسان ہے لیٹ ہو جاتا ہے، اب وضو کیا اور یہ ڈر ہوتا ہے بھی ایسا نہ ہو کہ یہ رکعت نکل جائے، پہلی رکعت نکل جائے، یہ پہلی اگر نکل بھی گئی ہے پتہ ہوتا ہے دوسری ہے، یہ دوسری نہ نکل جائے، یعنی رکعت کو پانے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے کہ میں دوڑ کے جاؤں، بھاگ کے جاؤں، بس میری رکعت ہی مجھے مل جائے۔ یہ ہر ایک نمازی کی فطرت میں یہ بات شامل ہے، اور یہ بات آج کی نہیں ہے، صحابہ کرام کے دور کے اندر بھی ایسے واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے تو ایک صحابی آئے اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام جو ہے نا وہ رکوع میں تھے، کیونکہ رکوع کے اندر اگر کوئی بندہ شامل ہو جاتا ہے امام کے ساتھ اس کو رکعت مل جاتی ہے۔ امام نے اگر کہہ دیا سمع اللہ لمن حمیدہ تو بس مقتدی کی تو ساری پھر محنت ختم، وہ جتنا بھی دوڑ کے آیا جب اس نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ پھر وہ رکوع میں شامل نہیں ہو سکا تھا تو رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی بیچارے کو۔ تو اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے اور آپ رکوع میں تھے، ایک صحابی آیا دوڑتا ہوا، اس نے پتہ کیا کیا، اس صحابی نے رکوع پانے کے لیے یہ کیا، ایسا نہ ہو آخر ہمارے یہاں تو اس کا رواج نہیں ہے کہ نماز کے اندر تھوڑا سا اگر ہم قدم اٹھائیں کہ تو بھائی تیرا تو انگوٹھا اٹھا ہوا تھا پاؤں کا، تیری انگلی اٹھ گئی تھی، تیری نماز ختم ہو گئی۔ نماز کے مسائل کا علم جو نہیں ہے، حالانکہ نماز کے اندر بھی بندہ چل سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہاں سے چل کے بازار جا کے چائے پی کے آ جاؤ۔ چلنے کا مقصد یہ ہے کہ مثال کے طور پر اب ایک بندہ صف پوری ہو گئی ہے، ایک بندہ پیچھے آ گیا، اب وہ ایک بندے کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھے گا کہ میں پیچھے اکیلا ہوں تو آپ آ جائیں، تو وہ ایسے ایسے چلے گا اور چل کے اس طریقے سے نماز میں، بازار نہیں جانا لیکن مسجد کے اندر دوسری صف میں آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگلی صف کے اندر کسی بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز کے اندر، بشری تقاضا ہے، اب وہ پہلی صف کے اندر چلا گیا تو جو اس سے پچھلی صف ہے یا دوسری میں سے چلا گیا تو اس سے جو پچھلی صف ہے تو اس کو یہ اس کے لیے حکم ہے کہ وہ آرام آرام سے، یعنی قدم اونچے اونچے بڑے بڑے نہ اٹھائے لیکن ایسے سے قدم اٹھا کے ایسے سے وہ آ کے اگلی صف میں آ جائے، تو ایک صف سے دوسری صف میں آ سکتا ہے، تیسری سے بھی پہلی صف میں اگر آنا پڑ جائے تو وہ آ سکتا ہے، اس حساب سے بندہ نماز کے اندر چل سکتا ہے۔ اب اس صحابی نے کیا کیا، تو صحابی نے یہ کیا کہ جس طریقے سے اب یہ پہلی صف ہے، یعنی کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، آپ رکوع میں چلے گئے، اب اس صحابی نے سوچا کہ اگر میں پہلی صف میں آؤں گا تو آپ علیہ السلام تو رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے تو میری تو رکعت چلی جائے گی۔ وہ جیسے مسجد میں داخل ہوا نا اس نے وہیں کہا اللہ اکبر، وہیں بھی جب اب نماز میں تو میں آ گیا ہوں، نماز کے بعد اس نے کہا اللہ اکبر، رکوع میں بھی چلا گیا، اب وہاں سے رکوع میں ایسا ایسا وہ صف کے اندر آ گیا، بے رکعت بھی میری ہو گئی ہے،
یہ خطرہ ختم ہو جاتا ہے نا کہ جب امام رکوع کے اندر ہے، پہلی صف تک آنے تک تو امام اٹھ سکتا ہے، خطرہ ہے، لیکن وہ وہیں سے رکوع میں آ گئے اور چلتے چلتے یہاں پہنچ گئے۔ اور یہ حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے تم سب آگے دیکھتے ہو، میں اسی طریقے سے آگے بھی دیکھتا ہوں اور اسی طریقے سے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یعنی ہر انسان صرف آگے دیکھ سکتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام اسی طریقے سے پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے۔ اب جب نماز ختم ہو گئی تو آپ علیہ السلام کو پتہ چل گیا بھی کون تھا، اس نے کیا کیا ہے، ساروں کو پتہ چل گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا، بارک اللہ حرصا ولا تعود، اللہ تیرے حرص میں برکت دے لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ یہ نہیں فرمایا کہ کیوں ایسا کیا، خبردار، فرمایا بارک اللہ حرصا، یعنی جذبہ اچھا ہے۔ جذبہ تو یہ تھا نا کہ مجھے رکعت مل جائے، کوئی دنیا کا کوئی مطلب تو نہیں تھا کہ مجھے کوئی 1000 روپے مل جائیں گے، کتنے درہم دینار مل جائیں گے، مقصد یہ تھا کہ مجھے آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ رکعت بھی مجھے مل جائے۔ تو حرص تو اچھا تھا، فرمایا بارک اللہ حرصا، اللہ تیرے حرص میں برکت دے۔ فرمایا ولا تعود، دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ اور پھر آپ نے تمام صحابہ کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، ہر ایک مومن کے لیے ایک حکم ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر سکینت اور وقار لازم ہے۔ علیکم السکینت والوقار، تمہارے اوپر سکینت اور وقار لازم ہے۔ یعنی جب بھی تم نماز کے لیے آؤ، فرمایا کہ سکون کے ساتھ آؤ اور وقار کے ساتھ آؤ۔ فرمایا کہ دوڑ کر نہیں آنا، بھاگ کر نہیں آنا، آرام سے چل کر آؤ، جتنا حصہ نماز کا مل جائے وہ تم پڑھ لو، جو باقی بچ جائے وہ بعد کے اندر اس کو پورا کر لو۔ تو کتنا پیارا حکم ہے، یعنی نماز کے اندر بھی یہ حکم ارشاد فرمایا کہ کیا کرنا ہے، دوڑنا نہیں ہے۔ نماز کے اندر اگر تم شامل ہونے کے لیے آتے ہو، مسجد کے اندر آ گئے ہو، تب بھی وقار کے ساتھ چلنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی۔ تو یہ ایک رفتار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا فارمولہ میں دے دیا ہے کہ جب نماز کے لیے یہ حکم ہے تو ہم بازار کے اندر یا ہم اپنے گھر کے اندر یا گلی محلے کے اندر یا کسی تقریب میں جاتے ہیں تو وہاں پر کیوں ہم اس طریقے سے چلتے ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ کوئی بندہ اکڑ کے چلتا ہے، اور آج کل ماشاء اللہ سے کسی پروگرام میں جاؤ نا تو کسی شادی وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر مووی والا کھڑا ہوتا ہے، سارے فرشتے بن جاتے ہیں۔ ابھی تو کس طریقے سے چل رہے تھے، کوئی بیمار بن کے چل رہا تھا تو وہاں وہ بالکل تندرست ہو جاتا ہے، اور کوئی بندہ اگر آجی سے چل رہا تھا وہاں پر اکڑ کے بھی، ہاں جی ٹھیک ہے جی تصویریں بن رہی، میری مووی بن رہی ہے۔ تو بھئی یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے۔ عام حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کو یہ صفت پسند ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ وقار کے ساتھ چلیں۔ ان کی مووی بنے یا نہ بنے، کوئی اور بنائے یا نہ بنائے، فرشتے تو ویسے بھی بنا رہے ہیں نا۔ جو جس کی معیار پر آئے گی تو وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کے اندر تھوڑا سا تکبر ہوگا، اکڑ ہوگی، جس میں عاجزی نہیں ہوگی، یا جس کے اندر وہ بیماری جیسے جس طریقے سے وہ چلتے ہیں ایسا ہوگا، تو وہ اس معیار پہ پورا نہیں اترے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے صفت اس کے اندر نہیں پائی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے ہم اس کو کیوں نہ اپنائیں۔ تو یہ ایک پہلی صفت ہو گئی کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ ایسے چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، یمشون علی الارض ہونا۔ دوسری صفت یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے ملتے ہیں، ان سے خطاب کرتے ہیں، ان سے بحث کرتے ہیں، ان سے کلام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ یہ سلام ہوتا ہے جان چھڑانے والا۔ تو یہ صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اگر کوئی جاہل سے اگر تمہارا واسطہ پڑ جائے تو تم نے لمبی چوڑی بحث نہیں کرنی، اس کے ساتھ تم نے کوئی جھگڑا نہیں کرنا، کسی بحث کے اندر الجھنا نہیں ہے، اسے سلام کرو اور جان چھوڑو۔ اور اس دور کے جاہل کون تھے؟ مشرکین مکہ تھے، کافر تھے۔ یہ بحث کس سے کرتے تھے؟ یہ جاہل لوگ کس سے بحث کرتے تھے، کس سے مکالمہ صحابہ کرام سے کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ جاہلون، یہ کم علم ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں۔ اور جن سے بات ہو رہی ہے یہ کون ہے؟ ان کے اندر یہ صفت ہے، یہ ایمان والے ہیں۔ تو جب کافر اگر جھگڑا کرتے ہیں اس قسم کی کسی بات کے اندر، ہمیں اگر چاہتے ہیں کہ یہ ہم اس کو الجھائے رکھیں اور ان کو ہم تنگ کریں، ان کو پریشان کریں، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ بس سلام کرو اور جان چھڑاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مسلمان ہے، اگر وہ اسی قسم کی بحث شروع کر دیتا ہے جس کے اندر ہماری نیکیاں برباد ہونے کا خطرہ ہے، تو ہم اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ جاہل یا کم علم، وہ مشرکین مکہ میں سے کوئی بچا ہوا اس کا ہم یہ سلوک کریں گے،
نہیں کسی دور کا کوئی بھی شخص ہے جو جاہل ہے، جس میں جہالت پائی جاتی ہو، جس طریقے سے آج کل بے شمار ایسے لوگ پھر رہے ہیں جن کے اندر جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، ان کو 6 گھنٹے سمجھاؤ، آخر میں ان کی سوئی پھر وہیں کھڑی ہوتی ہے، انہوں نے سمجھنا ہی نہیں ہے۔ اور اس پر ایک اور آپ کو ایک لفظ کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں، وہ بھی بہت ایک یعنی کہ ایک اچھی بات ہے۔ آج کل لفظ نا مشہور ہے اور یہ پڑھے لکھے ہر طبقے کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، افہام و تفہیم۔ سب نے پڑھا سنا نا ماشاءاللہ اس لفظ کو۔ بھائی جو بھی بات ہو نا اس کو افہام و تفہیم سے اس کو حل کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ ہے بالکل غلط۔ افہام کا معنی کیا ہے؟ سمجھانا، اور تفہیم کا معنی ہے سمجھانا۔ افہام اور تفہیم یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں، جیسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں روٹی چھوٹی، کوئی روٹی چھوٹی کھا لو، یعنی ایک ہی چیز ہے یہ، اور طبیعت سے ٹھیک ہے، ایک ہی چیز ہے۔ اس طریقے سے افہام و تفہیم، افہام کا معنی بھی سمجھانا ہے اور تفہیم کا معنی بھی سمجھانا ہے، یعنی کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو افہام و تفہیم سے حل کرو۔ افہام و تفہیم سے تو مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کہ صرف سمجھانے سے تو نہیں ہو سکتا نا، بندہ خود سمجھتا بھی ہو کم سے کم۔ تو اصل لفظ ہے فہم و تفہیم۔ فہم و تفہیم، سمجھنے سمجھانے سے مسئلہ حل ہوگا، صرف سمجھانے سمجھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، پھر لڑائی ہوگی۔ اور آج کل مسئلے اس لیے سلجھتے نہیں ہیں، ہر بندہ افہام و تفہیم پہ زور دیتا ہے نا، ہر بندہ کہتا ہے میں نے سمجھانا ہے، سمجھنا کسی نے بھی نہیں۔ سارے ماشاءاللہ فلاسفر ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں آج کل، ہر بندے کو سارا کچھ پتہ ہے، جس سے کوئی بات کرو وہ کہتے ہیں مجھے تو پہلے کا پتہ ہے، میں سارا کچھ جانتا ہوں۔ یہ بات تو میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ سارے جب جانتے ہیں، کوئی بندہ ان پڑھ رہا ہی نہیں، کوئی بندہ کم علم رہا ہی نہیں، تو پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ بحث کرتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں نا کہ جب تم کسی کو دعوت دو تو اپنے آپ کو محتاج سمجھو، تو اصل طریقہ تو یہ ہے۔ لیکن آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو ہوں جنید بغدادی، میں تو بہت ہی پہنچا ہوا ہوں، بس اب یہ جو سامنے کھڑا ہے نا جہنمی، اس کے لیے کوشش کر رہے ہوں کہ چلو یہ جنت میں چلا جائے، ورنہ تو گیا جہنم میں۔ تو پھر وہ اس پہ اثر کیا ہونا ہے بات کا؟ اپنے آپ کو انسان کمزور سمجھے، اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھے، اپنے آپ کو طالب علم سمجھے، اپنے آپ کو محتاج سمجھے، عاجز سمجھے، تب جا کر اس کی بات میں کچھ اثر بھی ہوگا اور اس کی بات سے کچھ نہ کچھ سبق بھی حاصل ہوگا کسی کو۔ تو جب جاہل لوگ، ایک بہترین محاورہ ہے کہ جاہل سے بحث کرنے سے بہتر ہے انسان دیوار میں ٹکر مار لے۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جاہل نے بات جب سننی نہیں، سمجھنی نہیں، 6 گھنٹے بحث کرو، 10 گھنٹے کرو، لیکن بالآخر اس نے کہا جی بس ٹھیک ہے میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے بہت سمجھایا ہوا ہے، بس وہ ٹھیک ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو جب ایسے بندوں کے ساتھ ہمارا کبھی بھی ایسے اگر ٹاکرا ہو جائے تو بہترین طریقہ ہے انہیں کہو کہ تم بالکل ٹھیک ہو، اللہ حافظ، یہ سلام ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا بندہ ملے اس گلے لگا السلام علیکم کیا حال ہے، نہیں، یہ وہ سلام نہیں ہے، یہ وہ سلام ہے کہتے ہیں سات سلام۔ آج کل کے لفظ میں کہتے ہیں سات سلام، بھی تو اپنے گھر جاتا کہ میرا وقت قیمتی ہے، میرے وقت کو ضائع نہ کر۔ میرا خیال یہ ہے کہ آج پہلی آیت کے اندر ہی ہمارا وقت جو ہے نا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ رحمان کے بندوں کی دو صفات، ایک یہ کہ ان کو چلنا کیسے چاہیے، ایک یہ کہ اگر جاہلوں کے ساتھ ان کا اگر واسطہ پڑ جائے تو ان سے جان کیسے چھڑانی ہے۔ بس انہی دو باتوں پر ہی اکتفا کرتے ہیں، اگر زندگی باقی رہی تو پھر انشاءاللہ کل جو ہے آیت نمبر 63 سے پھر دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔